السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو دو لائنیں اور اس کے ساتھ ایک شعر۔ شعر بھی لکھا تھا اور یہ دو لائنیں بھی فیس بک پہ اپنے لوڈ کی تھی۔ یہ غالباً 2017 کی بات ہے اور وہ الطاف حسین سے متعلق تھی۔ تو قائد تحریک الطاف حسین پر ناقد ہر ایرے غیرے خاکی سیاسی صحافتی نتھو خیرے کے لیے ہمارا ایک ہی پیغام ہے، اور وہ یہ ہے: اپنی تفسیر بھی، اپنی تصویر بھی دیکھو کبھی آئینے میں، عمر بھر تم نے کسی اور کو دیکھا اس میں۔ بات سیدھی سی ہے، جو بھی ذرا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ ذی شعور بندہ ہوگا اسے یہ معلوم ہے کہ الطاف حسین کی کہی گئی ایک ایک بات، ہر وہ بات جو اس نے پاکستانی سیاست، معیشت، معاملات، جس موضوع پر بھی انہوں نے کوئی بات کہی تھی، وہ ساری کے ساری سچ ثابت ہو رہی۔ دیر یا سویر ایک ایک بات ان کی کہی گئی سچ ثابت ہوئی۔ اور دوسری طرف جرنیل مافیا اور جرنیل مافیا کے سارے سہولت کار، یہ سہولت کاری کا سلسلہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے چلا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کی بیٹی بے نظیر، ان کے داماد آصف زرداری اور نواز شریف، یہ سارے ہی جرنیلوں کے سہولت کار تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ان کی کہی گئی، ان کی فرمائی ہوئی ایک ایک بات جھوٹ نکلی، اور یہ سب کو معلوم ہے، سب کو ایک اوپن بک ہے یہ معاملہ۔ اب اس کے بعد ان دونوں کے بعد کوئی نیا کام کرنا تھا جرنیلوں کو، تو وہ بے نظیر، نواز شریف اور آصف زرداری کی مجموعی تمام برائیوں پر مشتمل ایک بندہ لے کے آئے جس کا نام ہے عمران خان۔ پانچوں عیب شرعی تو ہیں ہی اس میں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے عیوب بھی اس میں موجود ہیں۔ تو بہرحال جو بھی اپنی عقل استعمال کرے اور کمپیئر کر لے، تمام لفاظیاں، تمام ریاحی بمباریاں جرنیلوں کی اور جرنیلوں کے تمام کتوں کی، بقول عمران خان کے جرنیلی کتے ہی وزیر اعظم بنتے ہیں۔ بہرحال تو اس کے بعد جزاک اللہ، اس کے بعد ایسے ہی سوشل میڈیا پر ہی کسی اپلیکیشن میں، غالباً واٹس ایپ میں، کسی صاحب نے کوئی ایک پرانی تحریر، کوئی پرانا اسٹیٹمنٹ کوٹ کیا تھا جس میں بے نظیر نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ اب پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے اس کی کہ میں نے ذاتی طور پہ وہ اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھا تھا۔ تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا تھا کہ مطلب یہ تمام قتل و غارت گری جو کروائی گئی تھی سندھ میں، کراچی میں، چاہے وہ حکیم سعید کا معاملہ ہو، چاہے مرتضیٰ بھٹو کا، مرتضیٰ بھٹو تک کو، ہاں مطلب انہوں نے یہ کہا تھا کہ مرتضیٰ بھٹو کو بھی نواز شریف نے قتل کروایا تھا۔ اس پر ہم نے اپنی کچھ پرانی یادداشتیں اور کچھ آبزرویشن، آنکھوں دیکھی تو بہرحال نہیں تھی، لیکن جو کچھ
سنی اور پڑھی چیزیں تھیں وہ ہم نے تھوڑا سا وہ غلط فہمی دور کر دیں. تو اس میں ہم نے لکھا ہے ابھی ابھی کل کی بات ہے، کل ہم نے اس کو پوسٹ کیا تھا. پاکستان کا ذکر ہے، عنوان ہے اس کا، پاک استھان کا ذکر ہے. یہ پاکستان نہیں لکھا ہے، پاک استھان. ایک ملک جناح ایک ملک جناح ہے جس کا نام پاک استھان رکھا گیا تھا، مگر بقول شاعر اس دیش کو اب قزاقستان ہی کہا جائے، اس دیش کو اب قزاقستان ہی کہا جائے، بہتر ہے وہی نام جو احوال سے مل جائے. اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے وہی نام جو اعمال سے مل جائے. اعمال، احوال، افعال سارے اس میں فٹ ہوتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ اس ملک کا، اس ملک میں سکہ راج الوقت ہے جھوٹ. تو بہتر ہے وہی نام جو احوال سے مل جائے. ایسے ہی اس ملک کے شہریوں میں ابلیسیت کی پیداوار جرنیلوں کے علاوہ ایک اور بندہ بھی تھا، ذوالفقار علی بھٹو، جو 20ویں صدی کا گاندھی کے بعد دوسرا سب سے بڑا سیاسی فراڈ تھا اور جرنیل مافیا کی اولین اولاد تھا. دنیا کو معلوم ہے ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے وہ، اور اسکندر مرزا ان کے نزدیک جناح سے بھی بڑے لیڈر تھے. بہرحال کی اولین اولاد تھا جس نے اپنے آقائے ولی نعمت یعنی جرنیلوں کے ساتھ مل کر ملک کو نہ صرف دو ٹکڑے کروایا بلکہ معاشی طور پر ملک کو کم از کم 50 سال پیچھے لے گیا. اس ابلیس زمانہ بھٹو کی ایک بیٹی بھی تھی جو اس ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی منافق، جھوٹی، بدترین سیاستدان اور جرنیلوں کی بہترین ایجنٹ تھی، جس نے نہ صرف اپنے بھائیوں کو قتل کروایا بلکہ اپنی ماں کو بھی مرتضی بھٹو کی موت کے بعد اپنی ذاتی قید میں رکھ کر مار دیا اور دنیا سے حسب عادت جھوٹ بولتی رہی. اس حد تک کہ مرتضی بھٹو کے قتل کا الزام بھی نواز شریف پر لگایا. حکیم سعید صاحب کا قتل تو بلا شبہ نواز شریف کے حکم سے کرایا گیا تھا، مگر مرتضی بھٹو کی تو کہانی وہی تھی جو نام نہاد مسلم سلاطین بادشاہوں میں عام تھی کہ تخت و تاج کے لیے اپنے اہل خاندان کو تحقیر کرنا. یہاں بھی وہی معاملہ تھا. بے نظیر کو مرتضی کی شکل میں اپنی سیاست کا اختتام نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ کافی عرصہ مرتضی کو پہلے تو سیاسی چال بازیوں سے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے شوہر زرداری بھی ہر قیمت پر مرتضی بھٹو کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے. ان دونوں کے دل و دماغ میں مرتضی الاؤ کی طرح دہک رہا تھا کہ خود مرتضی کی ایک جاہلانہ حرکت نے ان دونوں کو موقع فراہم کر دیا. مرتضی کی اپنی بادشاہت کے گھمنڈ میں جہالت یہ تھی کہ اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے آصف زرداری کو کراچی ایئرپورٹ سے زبردستی اٹھوایا یعنی اغوا کروایا اور قصر ناز میں لے جا کر اس کو برا بھلا بھی کہا اور دیگر تشدد کے ساتھ ساتھ اس کی ایک طرف کی مونچھ کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا. اچھا، ان دنوں ہم تو دبئی میں ہی تھے کہ رات کو ہمارے پاس ہمارے ایک کزن کا فون آیا، کہنے لگے کہ یار کراچی سے ایک ہمارے دوست آئے ہیں بریگیڈیئر صاحب، انہوں نے بتایا کہ مرتضی بھٹو نے آصف زرداری کو کراچی ایئرپورٹ سے اغوا کر کے اپنے آبائی گھر لے جا کر تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بھاری بھرکم مونچھ ایک طرف سے کاٹ کر اور دھمکیاں دے کر چھوڑا ہے. اچھا، یہ خبر 2 دن کے بعد اخبار میں آئی تھی، مگر کسی نام کے بغیر، نہ تو مجرم کا نام، نہ
متاثر افراد کا نام، یعنی مرتضی بھٹو کا نام بھی نہیں تھا اور آصف زرداری کا نام بھی نہیں تھا، لیکن ہاں یہ اشاریہ ضرور موجود تھا کہ وہ بڑے سیاستدان کے صاحبزادے اور فلاں اس طریقے سے اپنے ان کو مد مقابل جو سیاسی شخصیت تھی اس کے شوہر کو وہ اپنے آبائی گھر میں لے گئے اور وہاں لے جا کے انہوں نے یہ کچھ کیا۔ میرے خیال میں بے نظیر اور زرداری کے لیے وہی فیصلہ کن وقت تھا جب انہوں نے بالآخر مرتضی کو اپنے اور اپنے آقاؤں کے راستے سے ہٹانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ مرتضی بھٹو اپنے باپ اور بہن کی طرح استبلی آقاؤں کا زرخرید نہیں بنا تھا، کیونکہ اپنے باپ کے قاتلوں سے وہ بدلہ بھی لینا چاہتا تھا اور بے نظیر کی طرح ان کی مدد سے اقتدار میں بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے ذوالفقار بھی بنائی تھی، یاد ہوگا سب کو۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ آقاؤں اور غلاموں نے کس بھدے طریقے سے مرتضی بھٹو کو نہ صرف راستے سے ہٹایا بلکہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی سچ سامنے نہیں آنے دیا۔ اور پھر درمیان کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا والی کہاوت کے مصداق زرداری نے انہی آقاؤں کے ساتھ مل کر خود بے نظیر کو ہی مروا دیا۔ اس کی بنیادی وجہ تو شاید یہ تھی کہ بے نظیر نے خود زرداری سے علیحدگی اختیار کرنے کا واضح عندیہ دیا تھا، جس کے گواہ پیپلز پارٹی والے سب موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ زرداری اور ان کے آقا دونوں کو یہ پریشان کن بات تھی، دونوں کے لیے، کہ آقاؤں کو اس وقت تک زرداری سے بڑا بوٹ چاٹو اور غلام کوئی دوسرا نہیں مل پایا تھا۔ اس وقت تک عمران خان کی لاکھ کوششوں کے باوجود آقاؤں نے اس کو اس کی منافق ترین فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر اہم ہی سمجھا تھا۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہماری قوم ایک اندھیر نگری میں رہ رہی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہوتے ہوئے بھی مرتضی اور بے نظیر کے قتل اور جعلی وصیت کی گتھیاں نہیں سلجھائی جا سکیں۔ سوچئے اور سر دھنیے، بلکہ میں کہوں گا کہ سر پیٹیے، پوری قوم سے سر پیٹو اپنا۔ جزاک اللہ۔